بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز سورۃ التغابن کی آیت نمبر 4 سے ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی بڑی شخصیت ہمیں نصیحت کرنا چاہے تو ہم اس کے کلام کو بڑی غور سے سنیں کہ حکمت بھرا کلام ہے۔ یہ خالق کائنات ہمیں پیدا کرنے والے کی ہمیں نصیحت ہے، اور جو اللہ کی نصیحت کو سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابندی سے اس درس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یعلم، اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما تُسِرُّونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو، اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، تنہائی میں چھپاتے ہو، لوگوں سے چھپاتے ہو۔ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو لیکن رب سے نہیں چھپا سکتے۔ ما تُسِرُّونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، زبان سے کہتے ہو، سب کے سامنے کرتے ہو، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم دلوں میں چھپاتے ہو، تنہائی میں چھپاتے ہو، اللہ تمہارے ہر عمل، ہر قول، ہر فعل سے واقف ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ذات الصدور، سینوں کی باتیں، صدور صدرن کی جمع ہے، صدور دلوں کی باتیں، سینوں کی باتیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ نصیحت کیا ہے کہ انسان ہر وقت یہ بات پیش نظر رکھے کہ میرا رب میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، میرے باطن کو بھی جانتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اسے بھی جانتا ہے، جو میں سوچ رہا ہوں اسے بھی جانتا ہے۔ تو پھر انسان کو پاکیزگی نصیب ہو جائے گی، طہارت نصیب ہو جائے گی، اللہ جانتا ہے۔ الم یأتکم، کیا تمہارے پاس نہ آئی، نبأ الذین کفروا من قبل، تم سے پہلے کافروں کی خبر، نبأ خبر، الذین کفروا کافر، من قبل تم سے پہلے، نبأ الذین کفروا من قبل جو کافر تم سے پہلے ہوئے، کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی؟ یہ کفار مکہ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ کفار مکہ بڑی ڈھٹائی سے قرآن کا، رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو انہیں سمجھایا جا رہا ہے کیا تم نے اپنے سے پہلی قوموں کو نہیں دیکھا، ان کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، ان تمام قوموں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ قوم لوط بے حیائی میں مبتلا ہوئی، 5 بستیوں کو پلٹ دیا گیا اور پتھروں کی بارش کی گئی۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کافروں کی خبر نہیں آئی؟ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا۔ وبال کہتے ہیں سزا کو۔ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا، یعنی انہوں نے جو کفر کیا، نافرمانی کی، اس کی سزا دنیا میں چکھی، ذاقوا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی دنیا کی بڑی سے بڑی سزا
وہ آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے فرمایا گیا فذاقوا، انہوں نے چکھ لی، دنیا کے عذاب کو چکھنا فرمایا گیا، اور اصل عذاب کیا ہے؟ وہ قبر و آخرت کا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت کا۔ جو لوگ بھی اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں یا اللہ کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں یا اپنی نفسانی خواہشات کو قرآن پر فوقیت دیتے ہیں، دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھیں گے، اور قبر و آخرت کا جو دردناک عذاب ہے وہ انسان بیان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال، سزا چکھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ، یہ عذاب انہیں کیوں ہوا؟ ذَلِكَ، یہ اس لیے بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے۔ ہر قوم کے پاس اللہ نے نبی بھیجے اور نبی کو معجزات عطا کیے گئے، ہر نبی کو، اور سب سے زیادہ معجزات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے کہ آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا گیا، اور یہ قرآن اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ پچھلی قوموں پر عذابات کیوں آئے؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فقالوا، تو وہ کہنے لگے، ابشر، کیا بشر، انسان، آدمی، یہدوننا، ہمیں ہدایت دے گا؟ کیا یہ انسان، کیا یہ بشر، یہ آدمی ہمیں ہدایت دے گا؟ انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنی مثل بشر کہنا یہ کفار کا طریقہ ہے، لیکن یہ عقیدہ ذہن نشین رہے کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سارے کے سارے بشر ہوئے۔ انبیاء کی بشریت کا انکار کفر ہے۔ کوئی اگر یہ کہ انبیاء بشر نہیں ہوتے، انسان نہیں ہوتے، آدمی نہیں ہوتے، یہ بھی کفر ہے، لیکن انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنا یا توہین کی نیت سے انہیں بشر کہنا یا حقارت کی نیت سے یا اپنے جیسا بشر کہنا یہ بھی گمراہی ہے، اور توہین کی نیت سے، بے ادبی کی نیت سے ہو تو پھر یہ کفر ہے۔ سارے کے سارے انبیاء وہ بشر ہی ہوئے، لیکن افضل البشر ہماری مثل نہیں، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ۔ ان کفار نے ان انبیاء کو بشر کہا توہین کی نیت سے، بے ادبی کی نیت سے، اور توہین و بے ادبی کی نیت سے انبیاء کو بشر کہنا کفر ہے۔ قرآن فرماتا ہے جب ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، فقالوا، تو وہ کہنے لگے، ابشر، کیا ایک بشر، یہدوننا، ہمیں ہدایت دیں گے، یہ آدمی ہیں ہم جیسے۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ رسول کیسے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یا ایسا ہونا چاہیے جو نہ کھائے نہ پیے نہ بازاروں میں چلے۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، تو وہ کافر کہنے لگے، کیا بشر، کیا آدمی، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فَكَفَرُوا، تو انہوں نے کفر کیا، انبیاء کا انکار کر دیا۔ وَتَوَلَّوْا، اور منہ پھیرا، ان پر ایمان نہیں لائے۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ نے ان سے بے نیازی کو برتا، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی کچھ پرواہ نہیں فرمائی، ان سب کے سب کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ کی ان کے نزدیک کوئی وقعت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ نے ان سے بے نیازی فرمائی، اللہ نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اور قرآن میں یہ فرمایا گیا، قُلْ، اے حبیب آپ فرما دیجئے، مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تم میرے رب کی عبادت نہ کرو تو پھر میرے رب کے نزدیک تمہاری کوئی وقعت نہیں ہے۔ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر انسان اس مقصد سے ہی ہٹ جائے تو پھر اس کا کیا مقصد ہے؟ بیکار ہے۔ قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا اگر تم میرے رب کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے رب کی عبادت سے منہ موڑا، ایمان لانے سے منہ موڑا، کفر کیا،
وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ نے ان کی کچھ پرواہ نہیں کی، پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، پوری کی پوری قوم نوح، طوفان آیا، زمین پر جتنے کافر تھے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، قوم عاد، قوم سمود، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کی، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ بے نیاز ہے، غنی بے نیاز ہے، حمید سب خوبیوں والا ہے، اللہ کی تعریف کرنے والوں سے زمین اور آسمان بھرے پڑے ہیں، ہر وقت ہر لمحے اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، آسمان میں بھی زمین میں بھی، اللہ کی عبادت کرنے والوں سے آسمان میں ایک بالش بھی جگہ خالی نہیں، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں، کوئی فرشتے ایسے جب سے پیدا کیے گئے جب سے سجدے میں ہیں، اور جب قیامت قائم کی جائے گی وہ سر اٹھائیں گے تو کہیں گے یا رب ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ انسان جب اللہ سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا، عبادت نہیں کرتا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو پھر اللہ بھی ان کی کچھ پرواہ نہیں فرماتا، پھر اللہ انہیں پریشانیوں میں، مختلف آفات و بلیات میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے سسک سسک کر انتہائی عبرتناک حالت میں وہ اس دنیا سے جاتے ہیں، عبرتناک موت ہوتی ہے، موت تو سب کو آتی ہے، لیکن جو اللہ سے بے نیازی برتتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، دشمنان رسول سے دوستیاں کرتے ہیں، اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی ولایت عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ صالحین کو اپنی دوستی عطا فرماتا ہے، یتولا دوست بنا لیتا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ صالحین کو، نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انسان کے اپنے اختیار میں، چاہے اللہ کا دوست بن جائے، چاہے دشمنی اختیار کرے۔ دشمنوں کا انجام قرآن میں بار بار بیان کیا گیا، جس نے بھی اللہ کے رسول سے دشمنی کی اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور جس نے بھی اللہ اس کے رسول سے دوستی کی تو قرآن میں فرمایا گیا اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو اللہ کا گروہ ہی کامیاب گروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے۔ مختصر سی، بہت ہی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیجیے، غفلت میں مت گزاریے، نافرمانی میں مت گزاریے، گناہوں میں مت گزاریے۔ مختصر سی زندگی ہے، بہت مختصر۔ اگر اس مختصر سی زندگی کی آپ نے قدر کر لی تو نہ ختم ہونے والی زندگی میں راحتیں ہی راحتیں ہیں، انعامات ہی انعامات ہیں۔ رب العالمین کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔